النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 تلاوت کی ہے. فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کے پاس ان کے اپنی جانوں سے بھی زیادہ مقدم ہے. وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، اور کتاب اللہ کے اندر قریبی رشتہ دار بعض کے زیادہ مقدم ہیں بنسبت مومنوں اور مہاجرین کے. إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ نیک سلوک کرو. كان ذلك في الكتاب مسطورا، یہی اسی طرح کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک حق بیان کیا ہے کہ اہل ایمان کے نزدیک اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ مقدم ہے. اگر کوئی اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو مقدم رکھے گا، یعنی اللہ کے نبی کو مقدم رکھنے کا مطلب یہ ہے ایک تو آپ کی محبت، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت انسان کی اپنی جان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے. تو اس صورت میں انسان پکا مومن بن سکتا ہے. جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ میرے نزدیک تمام دنیا جہاں سے زیادہ محبوب ہیں ماں سوائے اپنی جان کے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا، عمر، جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہوں تب تک تم مومن نہیں بن سکتا. تو عمر نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، اب آپ میرے نزدیک میری اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، محبوب ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا، عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہے. اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی مومن اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے اپنی جان، اس کے والد، اس کے بیٹے اور اس کے اپنی جان سے بھی زیادہ اور دنیا جہاں کے تمام لوگوں سے بھی زیادہ محبوب اور عزیز نہ ہو. تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا ایک تقاضا ہے. لیکن اصل محبت کیا ہے؟ آپ علیہ السلام کی اتباع ہے. اتباع اصل محبت ہے. اور اگر اتباع کے علاوہ اگر کوئی محبت کا دعویٰ کرے تو وہ اس کے دعویٰ میں سچا نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. نبی چونکہ مومنوں کا روحانی باپ ہوتا ہے، اس لیے نبی کی بیویاں بھی اہل ایمان کی روحانی مائیں ہوتی ہیں. اور روحانی ماں سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کسی بھی مسلمان مومن کے لیے، کسی بھی شخص کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے. باقی جو احکامات ہیں وہ اسی طرح ہی ہیں، یعنی باقی احکامات میں ماؤں کے احکامات نہیں ہوں گے. جس طرح نبی کی بیویوں کے لیے لوگوں کے ساتھ پردہ کرنا یہ تو ان پر ضروری ہے، فرض ہے. اور اسی طرح وراثت میں ایک دوسرے کے جو ہے وہ وارث نہیں بن سکتے، وہ تو اپنی جگہ ہے. یہاں پر ماں ہونے سے مراد روحانی ماں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے. ان کا احترام کرنا، ان کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ قریبی رشتہ دار، ایک دوسرے کے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں بنسبت یہ کہ مومن اور مہاجروں کے.
جب مہاجر ہجرت کر کے مدینہ آئے تو وہاں پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کے ساتھ مواخات قائم کی، اور یہاں تک کہ ایک دوسرے کے وہ وارث بن گئے، یعنی مہاجر انصار کے، انصار مہاجر کے وارث۔ تو چونکہ اس وقت معاشی لحاظ سے مسلمان کمزور تھے، جب معاشی لحاظ سے استحکام آیا تو یہ جو وراثت کا معاملہ تھا اس کو ختم کر دیا گیا۔ تو اللہ نے فرمایا جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی وراثت کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے، اور مومن اور مہاجر اس لحاظ سے اتنا نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے دوستوں کے ساتھ وہ کوئی معروف اچھائی کرنا چاہیں تو اس کے لیے الگ اجر ہے، لیکن ایک دوسرے کا جو وارث بننا اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا ہے۔ کان ذلک فی الکتاب مسطورا، یہ سب کے سب جو ہے کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔